آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مظفرآباد ڈویژن کے 9 اور کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ جاری۔ مظفرآباد ڈویژن میں 1483 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مظفرآباد ڈویژن کے پولنگ اسٹیشن سائنس سہیلی سرکار پر پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا۔ پولنگ بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ تہران کو جلد معاہدے تک پہنچنے کی بھی وارننگ دے دی۔ کہا کہ اگر تیزی سے معاہدہ ممکن ہوا تو حملہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل بھی اس موقف میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران اور مشرق وسطی کے بعض دیگر ممالک کی جانب سے امریکہ سے حملہ روکنے کی درخواست کا بھی دعویٰ کیا۔ اور کراچی کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہلکے سے درمیانے شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے تک امکان ہے۔ جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ سازشی عناصر کو مہاجر نشستوں پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری ہے۔ میرپور ڈویژن سے نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر عطا کا لاہور میں خطاب، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ نواز شریف کے دور میں کشمیر میں ریکارڈ ترقیاتی کام اور دانش اسکول جیسے میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آئندہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی۔ اگر میرا چیئرمین بلاول صاحب خواجہ آصف کے لیے کہتا ہے کہ یہ کشمیر میرپور والوں کو تم کشمیری نہیں مانتے ہو تو تمہیں وزارت میں نہیں ہونا چاہیے، تو میں بھی اسی بات کی، اور پھر خواجہ آصف کا کیا کہوں۔ ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے۔ ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو۔ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی سے ان کے صدر نثار کھوڑے نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خواجہ آصف کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ بولے پاکستان ان حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھیانک سازشیں کر کے ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ حکمران اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہیں، قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن انہیں 22 صوبے بنا کر 22 وزیر اعلیٰ اور 22 گورنرز چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے معاملے پر مباحثہ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نئے یونٹس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے، کسی کی خواہش پر نئے یونٹس نہیں بنائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ فسادی مینڈک الیکشن کے دنوں میں نکل آتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے۔ ایم کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اضافے کے مطابق، یعنی انتظامی ضرورت، پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے، انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے۔ انف از انف۔ میرے خیال میں 80 سال سے جو ایڈہاکزم چل رہا ہے، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں اب سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ نظام انفرٹائل ہے، بانجھ ہے۔
صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے، ملک کی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک میں نئے یونٹس ضرور بننے چاہیے۔ NQM پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صوبوں کی یہ شکل 1 یونٹ سے پہلے ختم ہو گئی تھی، صوبوں کی تقسیم کا تقاضا ملک کا آئین کرتا ہے، ناقابل تقسیم اگر کچھ ہے تو وہ ملک ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ محسن نقوی نے جو بات کی یہ ہماری جدوجہد کی عکاس تھی، نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس عوام کی رائے ہے، انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے کیا پاکستان میں ریفرینڈم نہیں ہو سکتا؟ شکل اختیار کر چکے ہیں، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، پاکستان چلانے کی مجبوری ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے ملک میں نئے صوبوں کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں باور کرایا کہ ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ صوبے اب تک صرف 4 ہی ہیں۔ ملک چلانے اور مسائل سے نمٹنے کے لیے انتظامی یونٹ ضروری ہو گئے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ آج کل بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، انہیں مریم نواز کی کارکردگی کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا بلاول خود اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں، ہماری الٹی گنتی سے پہلے بلاول اپنے والد اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے بڑوں کی توہین کریں اور ہم چپ بیٹھے رہیں، اب جواب دیں گے۔ ہماری وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کو اگر فلڈ آ جائے تو 20 دن فیلڈ میں رکھتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ کاش آپ بھی وہاں پہ ویسے ہی واسطہ بناتے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید کبھی سندھ وہ آئے نہیں ہیں، یا انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا کراچی شہر کا بھی، وہ صرف ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اور وہ ہے مریم نواز مریم نواز مریم نواز۔ جہاں جیت جاؤ وہاں رزلٹس ٹھیک، اور جہاں ہار جاؤ وہاں کو دھاندلی ہوئی۔ 2024 کا جو انتخاب ہوا، جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہار گئے، شہباز شریف صاحب ہار گئے، مریم صاحبہ ہار گئیں، فارم 47 کی پیداوار ہے یہ سارے۔ آزاد کشمیر الیکشن پر سندھ اور پنجاب کے وزراء کے درمیان گرما گرمی جاری۔ پنجاب کے وزراء رانا سکندر حیات اور فیصل ایوب کھوکھر نے جعلی قیادت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے تو سندھ کے وزیر سعید غنی نے بھی لفظی گولہ باری کا خوب جواب دیا۔ لیگی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی پر جمہوری روایات کا جنازہ نکالنے کا الزام لگا دیا۔ سعید غنی نے بھی نون لیگ پر ہمیشہ دھاندلی سے جیتنے کا جوابی الزام دھر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔